بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمدللہ، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر. تفسیر ترتیب قرآن کی نشست جاری، اور آج سورہ مبارک بقرہ کی آخری دو آیات انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس سورہ کا اختتام انشاءاللہ. خداوند متعال توفیق عطا فرمائے، مزید انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہو. پروردگار عالم قرآن مجید کی ابتدا میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ہدایت کے موضوع کو خداوند متعال نے بیان کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی ہدف ہے ہدایت کا، اور ہدایت ضروری ہے تقوی کے لیے. اور آگے مومنین الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کا تذکرہ کیا اور صفات مومنین بیان کی. یہ ابتدائے سورہ مبارک بقرہ ہے. اب دیکھیں آخر سورہ مبارک بقرہ میں بھی یہی موضوع ہے. اور آیت اللہ مکارم شہنازی حافظ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آہنگی قرآن میں، ابتدائے قرآن میں اور انتہائی قرآن میں بہت ہی اہم ہے. یعنی شروع اس کے سٹارٹنگ بھی ہدایت ایمان مومنین سے ہوئی، اور اس کی انتہا بھی ایمان پر ہو رہی ہے. آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ. ٹھیک ہے، رسول خدا خود مومن ہیں، رسول خدا خود ایمان رکھتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایمان ضروری ہے. اس کے لیے شان نزول ہے. شان نزول جو روایات میں بیان ہوئی ہے اے معصوم علیہ السلام سے، شان نزول کا مطلب یعنی یہ دو آیتیں کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کی شان کیا ہے، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اسے شان نزول کہا جاتا ہے. تو بیان ہوا کہ اس کی پہلی جو آیت 284 میں خداوند متعال نے بیان فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری کی ساری سماوات، آسمان سات اور زمین اللہ کے لیے، اللہ مالک ہے اس کا، ہم مملوک ہیں. ہر چیز ہر شے مملوک خدا ہے، خدا مالک ہے. اس کے بعد فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو آشکار کرو، او تخفو، چاہے تم کو پنہا کرو. دل میں اگر آپ کی کوئی چیز پنہا ہے، باہر نہیں ہے، زبان کی حد تک نہیں ہے، دل میں ہے، وہ وسوسہ دل میں ہے، وہ خیالات دل میں ہے. فرمایا یحاسبکم اللہ، خدا تمہارا حساب کرے گا. وہ بڑا خطرناک آیت ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم عمل کریں گے تو اس کے بعد حساب ہے. وہ دل میں جو ہے وہ اس کا کیا حساب ہوگا، ہمارے نیتوں میں جو اس کا کیا حساب ہوگا. اصحاب رسول خدا کے وہ بھی پریشان ہو گئے اس آیت کو سن کر. ٹھیک ہے، کیا ہوگا ہمارا، ہم تو معصوم تو نہیں ہیں، وسوسے تو آتے ہیں، شیطان کے حملے تو ہوتے ہیں، انسان کے اوپر شیطانی حملہ تو ہوتا ہے، غلط خیالات تو آتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے. کون روک سکتا ہے غلط خیالات کو. یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کی. یا رسول ہم پریشان ہیں. اس کے جواب میں یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، آخری دو آیتیں سورہ مبارک بقرہ کی 283 284 286 285 اور 286. یہ دو آیتیں نازل ہوئی. بیان ہوا کہ یہ جو آپ کی پریشانی ہے اس کا جواب ہے دو آیتوں کے اندر. پہلی آیت مقدمہ ہے اور آخری آیت اس کی اصل جواب ہے اس کا. شروع میں پہلی آیت میں یعنی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ ایمان کا تذکرہ کیا.
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ایمان اور عمل ہے، اور ایمان میں رسول خدا سب سے آگے ہے. خود رسول خدا کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، اور وہ رسول خدا قرآن پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ رسول خدا کے لیے ایمان ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول پر ایمان لے کے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں. سب سے پہلے خود رسول خدا رہبر ہونے کی حیثیت سے، قائد ہونے کی حیثیت سے مومن ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لے کے آئے ہیں بما، اس قرآن پر، انزل الیہ جو اس پر اس کی طرف نازل ہوئی ہے، من رب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے. اس کے بعد فرمایا مومنون بھی ایسے ہی ہیں جو آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، جو مومنین ہیں، جو اصحاب تھے اس وقت، اور آج ہم اور آپ بھی ان کا تذکرہ ہے کہ والمؤمنون، مومنین بھی اسی لسٹ میں ہیں. وہ بھی مومن ہیں. رسول خدا قائد، نبی، امام ہونے کی ایسے مومن ہے. ایمان میں ایک ہی فہرست میں، درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ، سارے کے سارے مومن، ٹھیک ہے، جو بھی ایمان لے کے آئے گا، آمنا وہ رکھتے ہیں ایمان اللہ پر، والملائکتی اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کتبی ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رسولی ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ان کے کلام یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسولوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں. فرق کے قائل نہیں ہے. فرق کے قائل سے مراد یعنی سارے اللہ کی طرف سے رسول ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، یہ تو تیسری آیت میں ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہونے کی حیثیت سے لا نفرق، ہم فرق کے قائل نہیں ہیں. سارے رسول کی طرف سے 313 اور باقی نبی اللہ کی طرف سے وہ خبر لے کے آئے، وہ وحی لے کے آئے، ان کی طرف وحی نازل ہوئی ہے، خدا کی طرف سے پیغام نازل ہوا. اس لحاظ سے کوئی فرق ہم نہیں کرتے. ان کے مقابلے میں قرآن کی آیت وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، ایسے بھی لوگ ہیں اہل کتاب میں کہ جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول میں کیا کریں، فرق ڈالیں. یفرقوا، جدا کر دیں، اللہ کو رسول کو جدا کر دیں. اللہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے لے کے آئیں. فرق اسی کو کہا جاتا ہے نا، فرق کرنا، یعنی اللہ کو رسول کو اللہ سے جدا کرنا. کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نہیں، نعوذ باللہ. یہ اللہ کے رسول ہے تو یہ بات اللہ کے رسول خود کی ہے، نعوذ باللہ. اس کو کہتے ہیں فرق. لیکن مومن، رسول خدا، آپ کے اوپر ایمان لانے والے سارے کون ہیں؟ فرق کے قائل نہیں ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ادیان تو نسخ ہوئے ہیں، مسیح کی دین جو وہ نسخ شدہ ہے، منسوخ ہے. دین موسوی، عیسوی دونوں منسوخ ہے. تو یہاں پہ کیا کہ کل، ہر مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، کتبی ہر کتاب پر ایمان رکھتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو نسخ شدہ ہے. ہمارا تو کتاب قرآن ہے. یہاں پر مفسرین کیا فرماتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کتابوں پر عمل کرے، یہ تو نہیں کہا گیا نا. ایمان کا تذکرہ، ایمان لانا کہ وہ ہر کتاب جو نبیوں پہ نازل ہوئی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کے علاوہ، وہ بھی تو خدا کی طرف سے ہے نا. اپنے زمانے تک محدود ہے، لیکن خدا کا حکم ہے، خدا کا دین ہے. ٹھیک ہے. ادیان بالکل اس طرح جیسے آپ پہلی کلاس سے سیکنڈ، تھرڈ اور 5 تک جائیں، پھر میٹرک، پرائمری کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. انسان کے شعور کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، انسان کے سمجھ کے لحاظ سے کلاسوں میں فرق ہے. آخری کلاس جو آخری گریڈ کلاس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، جس کی کتاب قرآن ہے. فکری لحاظ سے، فکری ترقی کے لحاظ سے کتابیں اپڈیٹ ہوئیں، اور آخری جو ہے اس کا کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ قرآن مجید، جو نسخ نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے. بس یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. آپ ایمان لے کے آئیں کہ باقی کتابیں قرآن کی طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. یہ ایمان ضروری ہے، ورنہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ شبہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوگا. لا نفرق بین احد من الرسل. اس کے بعد آپ کے ذہن میں یاد ہو کہ کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ اس کا کہ خداوند متعال جو آپ کے دلوں میں ہے اور جو آپ کے دلوں میں نہیں آشکار ہے، اس کا حساب لے گا. اصحاب پریشان ہوئے، کیا ہوگا ہمارا، کیا بنے گا؟ دلوں میں تو بہت کچھ چیزیں آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں. کیا کیا جائے؟ جواب، پہلا جواب، مقدماتی جواب، اصل ایمان ہے.
جو ایمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہے، مومنین کے دل میں بھی ہے، اور اتنا محکم ایمان ہے کہ ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اقرار یہ ہے دل سے کہ ہم کوئی بھی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قالوا سمعنا، بتانا یہ چاہتا ہے ایمان کافی نہیں ہے، عمل عمل عمل، یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے نا، رسول خدا بھی اس میں شامل ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی اس میں شامل ہے، ہسٹری بیان ہو رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ان کے زبان سے جو ان کی بات تھی، ان کا اقرار تھا، وہ یہ تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے بڑا ہے، ہم نے سماعت کی، سماعت سے مراد یہ نہیں کہ صرف سننا، سماعت سے مراد یہ غور سے سننا، سمجھنا، اقرار کرنا، یہ سمجھنا ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، صرف سننا نہیں ہے کہ خدا جو حمد بجا لاتا ہے اس کے بعد کو حمد کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، خدا سنتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے، وہ تو خدا تو سنتا ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ یہاں پہ بھی یہ ہے سمعنا واطعنا، ان کے بعد یہ ایمان کے بعد، خدایا ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کے وحی کو سنی، آپ کے پیغام کو سنا، آپ کے پیغمبر کی اقوال کو ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے پھر اطاعت کی ہے، غفرانک، لیکن خدایا انسان ہے، نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، غفرانک ربنا، اے پروردگارا تیرے غفران کے انتظار میں ہیں۔ ہاں یہ ہے ایمان، عمل، عمل میں اگر کوتاہی ہو یقیناً انسان ہونے کی حیثیت سے غیر معصوم، پریشان اس بات پر ہے کہ وہ کہیں نہ بخشا جائے، یہ ہے پریشانی۔ تو یہ پریشانی ہمارے اندر ہے۔ آیا ہم نے کبھی کہا ہے ربنا سمعنا واطعنا، خدایا تیری بات سنی، سمجھا، قائل ہوئے، اقرار کیا، پھر ہم اطاعت کے مرحلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے۔ قالوا سمعنا واطعنا، کاش ہم اس مرحلے میں داخل ہو جائے، ہر روز ایک دفعہ کہ خدایا سونے سے پہلے قالوا قلت سمعنا واطعنا، خدایا آج اس صبح سے لے کر ابھی تک سمعنا واطعنا، اللہ اکبر، بہت ہی اہم ہے یہ۔ خدایا آج پورا دن ابھی تک سونے سے پہلے میں نے آپ کی بات سنی، قرآن کو کھولا، آیتیں پڑھی، علماء کی سے سنا، سمجھنے کی کوشش کی، تیری اطاعت کی کوشش کی خدایا، لیکن اے پروردگار غفرانک، خدایا تیری پھر بھی ہم بھول سکتے ہیں، ہم خطا کر سکتے ہیں، ہم غفلتوں میں جا سکتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے پروردگار، اے تربیت کرنے والے ذات، بہت اہم ہے، ربنا، ربنا، ربنا ساتھ ساتھ ہے، غفرانک ربنا، اے میرے پروردگار، اے مجھے تربیت کرنے والے، اے میرے پالنے والے، اے مجھے دینے والے، اے میری طرف توجہ کرنے والے، اے رب، غفرانک، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، منتظر ہیں ہم، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہماری بازگشت ہے، یعنی ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ اگر ہم ایمان میں سچے ہیں، عمل میں سچے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، اور ہم سمعنا واطعنا کا شعار بھی بلند کر رہے ہیں، پروردگار تیری طرف پلٹ کے آنا ہے، جو بھول ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، خدایا تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو معاف کر ہمارے لیے، پھر انسان سوئے، پھر اس کے لیے لذت ہے۔ اب اصلی جواب آخری آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بات کی تم نے خطرے کا احساس کیا نا، کہ دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، خدایا تو یحاسبکم اللہ، تو اس کا حساب لے گا۔ فرماتے ہیں نہیں، کس نے کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تکلیف سے مراد ہے ذمہ دار نہیں بناتا، الا وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ دل میں وسوسے جو آئیں، خیالات آئیں، ان کا حساب لے؟ وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے بس میں؟ خیالات کو آپ روک سکتے ہیں؟ وسوسوں کو آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ لہٰذا یہ تکلیف سے بالاتر ہے، انسان کی استطاعت سے بالاتر ہے، اس کی جو ہو
طاقت ہے اس سے باہر کی بات ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ایمان کے بعد، عمل کے بعد، قالوا سمعنا واطعنا کے بعد خداوند متعال نے وہ قانون نے جزا و سزا بیان کی کلی طور پر. ٹھیک ہے، قانون جو خدا نے سزا دینی ہے آخرت میں یا دنیا میں دے خدا، یا جزا دینی ہے، ثواب اجر دینا ہے اور آخرت میں جنت دینا ہے، ان کے لیے قانون کلی ہے، وہ بیان ہو رہا ہے کہ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق. یہ خدا کا قانون ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عمل انسان کی طاقت سے باہر ہو اور خدا اس کو واجب قرار دے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو کہ ایک چیز کو وہ نہ روک سکے، ایک عمل سے نہ روک سکے اور خدا کہے کہ رک جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے بھی آپ کے لیے یہ ہے نا، اگر آپ مریض ہیں تو روزہ آپ کے لیے 30 دن بعد میں آپ روزہ رکھیں. اگر آپ واقعاً مریض ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، خوب خدا تو اتنا ارحم الراحمین ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، واقعاً بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے اگر نہ ہو تو اشاروں سے پڑھیں. ہے یہ نہیں خدا کے متعال کی طرف سے. وہ خدا کیسے جو ہے نا انسان کو طاقت سے اوپر اس کو ایک ذمہ داری دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں، خدا نے مثلا خواتین اور مردوں کو الگ الگ دی ہے. سرپرست مرد کو بنایا ہے، کمائی کا ذریعہ مرد کو بنایا ہے. کیوں؟ طاقت کے لحاظ سے. عورت صنف نظمہ ہے، نرم مزاج ہے، گھر میں رہے، گھر میں اپنا کام کرے. مرد جائے باہر اور کما کے لائے اور محنت کرے. خوب تکلیف دی ہے، ذمہ داری دی ہے. اس کے جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، ٹھیک ہے، اس کے نفسیاتی طاقت اور اس کی قابلیت کے مطابق دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کی استطاعت کے مطابق. لہٰذا دیکھیں لہا ما کسبت، اس کے بعد جوڑ دیا اسی لیے کہ انسان ذمہ دار ہے اور خدا انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اور ذمہ داری انسان کی طاقت کے مطابق ہے، نہ کہ طاقت سے باہر ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی انسان عمل انجام دے، اچھا عمل دے، انسان تیرے فائدے میں، تیرے فائدے میں. اگر انسان غلط کام انجام دے، علیہا، اس کے خلاف ہے، تمہارے اپنے خلاف ہے، اس انسان کے خلاف، اس نفس کے خلاف ہے، اس شخص کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب جب آپ کی ذمہ داری آپ کی قدرت کے مطابق ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات ہیں. اسی لیے اثرات ہیں، جزا و سزا اسی لیے. اگر تم اچھے کام کرو گے تمہارے فائدے میں ہوگا، غلط کام کرو گے تمہارے خلاف ہوگا. اللہ کے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے. لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت، دو لفظ استعمال، کسبا کسبت اکتسبت، دو لفظ استعمال ہوئے. نیکیوں کے لیے کسبا استعمال ہوا اور برائیوں کے لیے اکتسبت کا لفظ استعمال ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کسبت کیوں نیکی نیک کاموں کے لیے استعمال ہو، اس لیے کسبا وہ عمل ہے جو شوق سے انجام دیا جائے، جو عشق سے انجام دیا جائے. ٹھیک ہے، جو سمجھ کے انجام دیا جائے، جو محبت سے انجام دیا جائے، جو شعور کے ساتھ انجام دیا، اس کو کہتے ہیں کسبا. کسبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ کیا ہے، فطرت کے مخالف ہو، گناہ، کوئی بھی گناہ آپ تصور کریں، بے حیائی، مثلا نامحرموں کو دیکھنا، کوئی اپنی بہن کی طرف کسی کو اگر کوئی دیکھے تو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. فطرت کے خلاف ہوا نا، یہ تو فطرت کے خلاف ہوا. جب فطرت کے خلاف ہے، فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے اور یہ کام انجام دیتا ہے انسان، اس لیے اکتسبت کا لفظ استعمال ہوا کہ یہاں پہ فطرت سے مقابلہ کرتے ہوئے، فطرت کو مسخ کرتے ہوئے، فطرت کے خلاف، فطرت کی آواز کو بجھا کر اور فطرت کی آواز کو دبا کر یہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. اور اندر سے ضمیر بھی اس کو کی آواز یہ رہتی ہے، غلط کر رہا ہے تو، غلط کر رہا ہے تو، یہ غلط کر رہا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، دوسروں کی عزت کو پائمال کرنا ہے، ناامنی کا سبب بن رہا ہے، کسی کی شخصیت کشی کر رہا ہے، کسی کے ناموز کی طرف تو نگاہ کر رہا ہے. اجازت نہیں ہے تجھے، اس کو آزادی حاصل ہے اپنے طور پر، آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے شہوتی نظر سے یا باقی نظروں سے. لہٰذا کسبا استعمال ہو کہ انسان جو تو نیک عمل انجام دے گا، یعنی کسب کرے گا، انجام دینے کا معنی ہے، وہ تیرے شوق سے ہے، ذوق سے ہے، سمجھ کر ہے، شعور سے ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے. بس یہ کام، اس کا اجر تمہیں ملے گا، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھا سکوں یا نہیں؟
لہٰذا وہ کام کہ جو برا ہے، جو کوئی بھی حرام کام اکتسبت تمہارے خلاف، تمہاری ضمیر اس کے خلاف، تمہاری فطرت اس کے خلاف، تمہارا عمل خود تم اس کی گواہی دے دو. لہٰذا فرمایا کہ جو کام انجام دے رہے ہو نیک تمہارے فائدے میں، جو نہیں دے رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان علیہا ہے، تمہارے خلاف ہے. اس کام کا اثر تمہارے خلاف جائے گا، تمہاری ذات کے خلاف جائے گا، تمہاری شخصیت کے خلاف جائے گا، تمہاری سے پرسنالٹی کے خلاف جائے گا. اور وہ نیک کام تمہارے فائدے میں جائے گا، تمہاری شخصیت کو اجاگر کرے گا، تمہاری پرسنالٹی کو اپ کرے گا، نہ کہ ڈاؤن کرے گا. اب دیکھیں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اس کا جواب یعنی اگر خدا نے فرمایا کہ جو چیز آشکار ہے وہ تو واضح ہے، جو تمہارے دلوں میں اس کا حساب کیا جائے گا، یعنی جو تمہارے دلوں میں اس کا حساب کیا جائے گا. یعنی اگر وسوسے اور خیالات ہوں جو انسان اس کو نہیں روک سکتا، پروردگار عالم فرماتے نہیں، اس کا حساب نہیں ہوگا. عمل کا ہے، ایمان کا ہے، اس کے بعد عمل کا ہے، اس کے بعد جو اس کی جو ذمہ داری ہے اور جو اس کے اپنے طاقت کے اندر ہے اس کے لیے ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. دیکھیں قانون بیان ہوا کہ قانون کیا ہے، انسان ذمہ دار ہے، اور یہ ذمہ داری انسان کو خدا نے دیا ہے، اور یہ ذمہ داری میں کوئی ایسے نہیں کوئی برڈن اس کے اوپر آیا ہو، وہ ذمہ داری بھی انسان اس کو سہ سکتا ہے، بجا لا سکتا ہے. اب خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ 7 درخواستیں جو ایک مومن کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. وہ یہ دعائیں ہیں، 7 دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار آئے میرے رب، لا تؤاخذنا، میرا مؤاخذہ نہ فرمائے پروردگارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، بھول جاتے ہیں نا، بھول کے میں نے کیا، اگر ہم نسیان کریں اور ہم بھول جائیں تیری بندگی کو، اگر ہم بھول جائیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تھا، او اخطأنا، اگر ہم خطا کریں، خدایا لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، ہمیں اپنے پکڑ میں نہ لے، ہمیں سزا نہ دے پروردگار. کیوں؟ خطا ہے، غلطی ہے، یہ ہم بھول گئے. ایسا تو نہیں نا پروردگار ہم نے آپ کی دشمنی میں ہم نے یہ کیا ہو، طغیان میں آ کر ہم نے کیا ہو، علی الاعلان ہم نے یہ کیا ہو، جان بوجھ کے ہم نے کیا ہو. اس لیے خدا ارحم الراحمین ہے. جب انسان یہ الفاظ بولتا ہے خدا کی رحمت جوش مارتی ہے. یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ خطا کی ہے، غلطی کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ انسانوں کے درمیان میں اگر کوئی یہ کہ میں بھول گیا تھا، فوراً وہ کیا آ جاتا ہے؟ نرمی آ جاتی ہے. اچھا تو بھول گیا تھا، کوئی بات نہیں، میں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، مان تو لیا اس نے. یہ انسانوں کے اندر ہی ہے، تو وہ خدا ارحم الراحمین ہے. اگر انسان یہ کہ خدایا میں بھول گیا تھا اور میں نے خطا کی ہے، ولا تؤاخذنا، میرا مؤاخذہ نہ فرما. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے. ربنا، دوسری دعا، پہلی درخواست، دوسری درخواست، 7 درخواستیں کی ہیں. اور سورہ بقرہ میں ہمیں ادب بندگی سکھائی ہے کہ دعا کیسی کرنی ہے، کون سی دعا کرنی ہے، بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا، وسوسوں کی بات ہو رہی ہے، خطا اور وسوسے شیطان دلوں میں آئے، خدا حساب کرے گا. نہیں، عمل میں جو غلطیاں کی ہیں اس کی طرف توجہ دو. وہ جو غلطیاں، وہ جو دل میں وسوسے ہیں، اس کا تو ظاہر ہے خداوند متعال اس کا تو حساب، سزا تو نہیں دے گا، لیکن عملی میدان میں، ایمانی میدان میں اگر انسان خطا کر جائے تو کیا ہے؟ دعا ہے اس کے لیے بندگی ہے. دعا بھی بندگی میں شامل ہے. دعا بھی خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطہ ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا تمہارے توجہ بھی نہ کرے، اہمیت بھی نہ دے تمہیں. خدا جو انسان کو اہمیت دیتا ہے وہ اس کی دعا کی وجہ سے، وہ جو ہاتھ بڑھاتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، درخواستیں کرتا ہے. پہلی درخواست، خداوندہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرما اگر ہم نے نسیان کی اور اگر ہم نے خطا کیا. ربنا، دوسرے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، پروردگارا ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، وہ بوجھ کہ تو نے ہمارے سے پہلے کی امتوں پہ ڈالی ہے. بوجھ ڈالی ہے امتوں پر. خدا ڈال سکتا ہے اپنی پہلی امت
رسول اللہ سے پہلی امتوں پر بوجھ، یہاں پہ فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ شریعتی بوجھ ہو، شریعت ان کے اوپر بوجھ ہو، نہیں، عقوبت مراد ہے، یعنی انہوں نے خود ایسا کام کیا کہ خداوند متعال نے برڈن ڈال دیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے طور سے، دیکھا بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عجل کی پوجا کر رہے ہیں، پروردگار نے کیا فرمایا؟ اب ایک دوسرے کو قتل کرو، قصاص، اس کی جو سزا ہے وہ قصاص ہے، ایک دوسرے کو قتل کرو، مارو ایک دوسرے کو، اندھیرے میں سب کے ہاتھوں میں تلوار، لائن میں کھڑا کیا، تلوار کی جو نوک ہے ایک دوسرے کے پشت میں، کہا مارو ایک دوسرے کو، قتل کرو۔ دین یہود میں معافی نہیں ہے، دیت نہیں ہے، قتل ہے، قصاص ہے۔ تو یہ بوجھ ہے نا کہ اگر کوئی خطا کرے ایسی، قتل، معافی نہیں، دیت نہیں۔ فرماتا خدایا وہ بوجھ کہ جو پچھلی امتوں پر ہے وہ ہمارے پر نہ ڈالنا، یعنی کون سا بوجھ؟ شریعتی بوجھ نہیں، شریعت تو بوجھ نہیں ہے، احکام الہی تو بوجھ نہیں ہے، وہ تو انسان کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے مراد، یعنی کہ انسان کے خطا کے بعد جو خداوند متعال اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے قتل کی صورت میں، یا وہ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں تھی حلال تھا حرام قرار دیا، وہ بھی ایک بوجھ ہے، حلال کو حرام قرار دیا۔ خدایا ایسا نہ ہو ہمارے اوپر، جو ہمارے سے پہلے کی امتوں پر جو غلطیوں کی وجہ سے اور سزا دی گئی، اور وہ سزا ایک بوجھ تھا، حلال تھا حرام کر دیا، قصاص نہیں تھا قصاص میں بدل گیا، خدایا یہ بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ دوسری درخواست، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ تیسری، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا ایسا حکم کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے، خدایا ہمارے اوپر لاگو نہ کر۔ چوتھی، واعف عنا، خدایا ہمیں بخش دے خدایا، عفو فرما، ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ واغفر لنا، خدایا ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ وارحمنا، پروردگار ہمارے پر رحم فرما، رحمتیں نازل فرما۔ 7ویں، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ علی مولا، علی کا مولا اللہ، ہم سب کا مولا اللہ، ائمہ اطہار کا مولا بھی اللہ، مولائن سرپرستی، اللہ کی سرپرستی میں ہم، ہر انسان، ہر غیر انسان اللہ کی سرپرستی میں، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی خالقیت کے اندر ہے۔ ورحمنا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، جب تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ بس ناصر بھی خداوند متعال کی ذات ہے، اصل ناصر خدا ہے، اصل مولا، حقیقی مولا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جب کسی کو مولا بنا دے وہ بھی مولا ہے، ٹھیک ہے، اصل ناصر اللہ کی ذات ہے، اور جب خدا کسی کو نصرت کی توفیق دے وہ بھی ناصر ہے۔ انت مولانا فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کافر حد سے تجاوز کر کے، کافر اپنی پالیسی رکھتے ہیں، کافروں کے لیے اپنی کیا ہے، ان کی اپنا پروپیگنڈا ہے، کافروں کے اپنا سوشل میڈیا ہے، کافروں کے اپنی ملاقاتیں ہیں، کافر اور سارے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بندہ نام نہاد سپر پاور کا بڑا جو ہے کہاں کہاں جا رہا ہے، اور جب وہ امارات میں جاتا ہے تو وہاں کیسے استقبال ہوتا ہے، کیسے شریعت کی پائمالی ہوتی ہے، کیسے وہاں پر مسلمان عورتوں کو، ٹھیک ہے، ان کو لائے جاتے ہیں اس طاغوت کے مقابلے میں برہنہ حالت میں، اور نچوایا جاتا ہے۔ ایک ہے ابھی کافر منافق، اس وقت کافر منافق کافروں کی خدمت میں ہے، چاہے وہ اسرائیل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ باقی مسائل ہو، شریعت کو روندنے میں، شریعت کی توہین میں، اس کے مقابلے میں ایک ہی صف میں، ایک ہی فہرست میں۔ لہٰذا کافروں کے مقابلے میں مومنین کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے خلاف میدان میں بولیں، ساکت نہ ہو، چپ نہ ہو،
رد عمل کا اظہار کریں، یہ تم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اتنی غلامی کہ تم اپنے دین کو خطرے میں ڈال دو، مسخ کر دو، اپنی حیثیت جو ہے نا وہ کھو دو، اسلام اس کے جو قیمت ہے اس قیمت کو تم جو ہے نا وہ نیچے گرا دو۔ اس لیے فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار تو مولا ہے، تو ہماری مدد فرما، تیری نصرت کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم مومن بن جائیں، جس طرح رسول خدا مومن ہے اس صف میں ہم شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنی قوت اور قدرت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایمان کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری طاقت کے برخلاف ہے، طاقت ہماری نہیں، ایمان میں بھی قرآن متعال نے ہر انسان کو اپنی صلاحیت، ذہنی صلاحیت، فکری صلاحیت، علمی صلاحیت، اس کی محنت کے اوپر خدا نے اس کو رکھا ہے۔ جتنے انسان میں طاقت ہے، ہر شخص، آپ میں سے ہر کوئی اپنی قابلیت کے مطابق، لیاقت کے مطابق، ذہن کے مطابق، حافظے کے مطابق میدان ایمان میں آئیں، ایمان کو پختہ کریں، میدان عمل میں آئیں، عملی میدان میں عمل کو پختہ کریں۔ اس کے بعد ہم خدا کے متعال کی بارگاہ میں آئیں، یہ جو 7 درخواستیں ہیں اس کو ازبر کریں، ہم نے کیسے خدا کی بارگاہ میں کیا چیز مانگنی، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری کیا ہے؟ کفر کے خلاف طاقت چاہیے ہمیں، قوت چاہیے ہمیں، اور رد عمل کا اظہار چاہیے ہمیں، تاکہ کفر پشیمان ہو، ایسے نہیں تو خاموش رہیں اور وہ اپنا ہر کام کرتا پھرے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جس طرح آمن الرسول، ہمیں بھی پروردگار میدان علم قوت عطا فرما،